حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور فضل ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے کہ جس مجلس پر اللہ خود فخر کرتا ہے فرشتوں کے درمیان، اور مجلس میں شامل ہونے والوں کو مجلس کے اختتام پر فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ کہتا ہے، اے فرشتوں میرے عظمت کی قسم تم گواہ رہو، اس مبارک محفل میں جتنے لوگ بھی شامل تھے ہم نے سب کو بخش دیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس حدیث سے کہ مصداق بنا دے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار اختلاف ہے میاں اور بیوی کے اندر، اور اس کے بہت سارے اسباب بھی ہیں جن کا تذکرہ کرنا ہم کو کہا گیا 1 گھنٹہ بولو، یہ گھنٹے میں بھی وہ ساری تفصیلیں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ چند اہم چیزیں جس کے وجہ سے دوسرے اسباب بھی وہیں سے نکلتے ہیں، چند جڑ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر اختصار کے ساتھ اس کا علاج بھی سامنے رکھ دوں۔ ہم آج کے دور میں میاں بیوی میں سب سے پہلا جو اختلاف کا سبب دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ایک نتیجہ نکل کے آتا ہے، وہ ہے مرد اور خواتین کا اختلاط، ایک ساتھ ملنا، چاہے کسی کمپنی میں ہو، چاہے کسی دکان میں ہو، یا کہ شادی بیاہ میں ہو، یا کہ کالج اور یونیورسٹی میں ہو۔ یہ اختلاط جو مرد عورت کا ہے یہ سب سے بڑا سبب ہے آپس میں انتشار کا، اختلاف کا، لڑائی جھگڑا کا،
خلا کا اور طلاق کا سب سے بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اختلاط سے بڑی سختی سے روکا ہے، بہت سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اجنبی ایک مرد ایک عورت اکیلے میں نہ ہو، اگر دو ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حاجی صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بڑا بھی ہو، انبیاء اور رسول کی جماعت کے بعد اگر سب سے بہتر اور مقدس جماعت ہے تو صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے، امام بخاری ہو، امام مسلم علیہ الرحمہ ہو، اور دوسرے محدثین نے بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک صحابی رسول بھاگتے ہوئے آئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ بتائی، یہ دکان ہے، بیٹھا ہوا تھا، خاتون آئی، ذرا کھجور یا آٹا جو بھی چیز مانگی دیے، کہا اور ہے، کہا اندر آؤ اچھی کوالٹی کے بتاتا ہوں۔ اندر آئے، اب برداشت نہیں ہو سکا، شیطان شامل ہے، پکڑے، بوسہ لیے، چھوڑ دیے۔ اسی وقت اللہ کا ڈر پیدا ہوا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، برداشت نہیں ہو سکا اور میں نے بوسہ لے لیا، اس کا کفارہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اذان دی گئی، جماعت ہوئی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے برباد ہونے والا انسان؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں حاضر ہوں۔ کہا جیسے میں نے وضو کیا تم نے وضو کیا؟ ہاں۔ میرے ساتھ نماز پڑھی؟ کہاں؟ کہا جاؤ اللہ نے معاف کر دیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا گناہ تھا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہتا ہوں کہ صحابی جیسی ہستی جب اکیلے میں ایک عورت کے ساتھ ہوئے، کنٹرول نہ کر سکے، تو ہمارے آپ جیسے ملا اور یا دوسرے لوگ کہیں ہم بڑے ایماندار ہیں، ہم کنٹرول کر لیں گے، ہماری نیت ویسی نہیں ہے، ہمارا دل صاف ہے، تو سب سے بڑا وہ شیطان ہے ایسا کہنے والا۔ آج بڑی وجہ یہی ہے۔ اللہ معاف کرے، آپ لوگوں کو غصہ نہ آئے، آپ بھی اسی معاشرہ میں رہ رہے ہیں، ہم بھی معاشرہ میں رہ رہے ہیں، یونیورسٹی، کالج، ارے اسلامی اسکول بھی اس چیز سے اب محفوظ نہیں رہ گیا۔ اگر اختلاط ہے بچے اور بچیوں، عشق مشق کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، 1000 میں کتنے محفوظ رہتے ہوں گے وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے، یا جو لوگ بچ پاتے ہوں گے وہ جانتے۔ اکثر عشق مشق چلتا ہے، ایک دوسروں کے لیے بناؤ سگار، ایک دوسرے کے لیے جان لینے اور جان دینے کے وعدے، اور کہیں سے بھی پیسہ لائے چوری کر کے، جھوٹ بول کے، ادھار لے کے ایک دوسرے پر نچھاور کرتے رہتے ہیں۔ آسمان سے چاند اور ستارے توڑ لانے کے وعدے ہوتے ہیں، ہر دن الگ الگ ہوٹلوں میں کھانا کھایا جاتا ہے، جہاں چاہتے ہیں آزادی کے ساتھ گھومتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ زندگی وہ گزار کے آئے ہیں، انہی دونوں کی آپس میں جب شادی ہو جاتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے معاملہ۔
اب وہ سوچتی ہے جیسے پہلے محبت کرتا تھا اب بھی محبت کرے، تو کہاں ٹھنڈا تو ہو گیا، اب کہاں سے محبت کرتا۔ انہیں بھی یہ جیسے پہلے ہمارے لیے جان چھڑکتی تھی، بناؤ سگار کرتی تھی، ویسے ہی رہے، کہاں ہو سکتے۔ اسی لیے اکثر عشق مشق کی شادیاں جو ہے خلا اور طلاق تک پہنچ جاتی ہیں، کورٹ کچہری تک، مار پیٹ تک، نہ جانے کیا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ اصل سبب ہے دوستو۔ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا کہ بریرہ، مغیث بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جو وجہ بیان کی گئی ہے اس میں مفسرین نے، محدثین نے بیان کی کہ ایک مرتبہ مغیثہ رضی اللہ تعالیٰ، دونوں کا نکاح، دونوں غلام تھے، بعد میں انہوں نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے خلا لے لیا۔ اب وہ ایک دم پاگل جیسی کیفیت، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، اشعار کہتے ہوئے دیوانہ وار گلیوں میں پھر رہے ہیں مغیث رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے اس حالت پر نبی کو رحم آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، دیکھو جو تم نے خلا لیا ہے، ایک مرتبہ اس کی حالت تو دیکھو، چلے جاؤ اس کے پاس، اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ حکم ہے، بحیثیت رسول کہہ رہے ہیں، ماننا ہی ماننا ہے، اور صرف مشورہ ہے تو بحیثیت انسان آپ دے رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں مشورہ دے رہا ہوں، تو واپس نہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ ایسے ان کی نظر پڑی تو ان کا شوہر اور دوسرے صحابی آ رہے ہیں، تو ان کو اپنا شوہر سب سے زیادہ بدصورت نظر آیا، دل اجاڑ ہو گیا۔ کیا آج یہ معاملہ نہیں ہے؟ اکثر یہی وجہ ہے جس کے وجہ سے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابھی چند سال کی بات ہے، یہیں آپ کے چادر گھاٹ کی باہر رہتے تھے میاں بیوی، دوست بڑا فری پنٹال تھا، نئی نئی شادی کیا تھا، ہر جمعہ کو اپنے دوستوں کے پاس، دوستوں کو گھر میں دعوت دیتا، بیوی کو بھی بلا کے بیٹھا کے کھلاتا۔ آہستہ آہستہ اس کی بیوی سے محبت دوسرے شخص سے ہو گئی، اس کی صورت اچھی نہیں، اس کی دوست کی صورت اچھی لگنے لگی۔ اب اختلاف، لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، یہاں تک کی چھوڑ کے یہاں آ گئی۔ اب وہ عورت ضد پہ بیٹھ گئی، اس کے پاس رہنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، دونوں خاندان کے لوگ سمجھائے، مہر واپس کرنا پڑتا، 1.5 لاکھ یہ دیا ہے، کچھ بھی ہو سب تیار، لیکن رہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج جب سالوں سال ایک ساتھ کمپنیوں میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اب ایک مرد کے ساتھ ایسی عورت کو یا ایسے مرد کو ایک عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے جو 10 جگہ منہ باندھ مار لیا ہوگا، اب اس کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا؟ وہ کیسے کیسے شادی سے پہلے سوچ رکھا تھا، اب وہ چیز یہاں پہ نہیں ہے، نہ اس کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار، نہ اس کے لیے وہ زیادہ زیادہ 6 مہینہ 7 مہینہ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں سے اختلاف ہے۔ تو اصل جو سبب ہے آج 90% ہے، یہ اختلاط کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب راستہ میں چلتے ہوئے دیکھا، مسجد سے نکل رہے ہیں، عورتیں راستے کے بیچ میں چل رہی ہیں، مرد عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یا معاشر الخواتین، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ راستوں کے بیچوں بیچ چلو،
تم کنارے سے چلا کرو۔ اس کے بعد عورتیں راستوں پہ چلتی تو اس طریقے سے کنارے کی دیوار سے لگ کے چلتی کہ دیوار سے کچھ اگر نکلا رہتا تو ان کا کپڑا اٹک جاتا تھا۔ ایک طریقہ آپ نے یہ اختیار کیا تاکہ مرد عورت میں اختلاط نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد مسجد کے اندر دوسرا دروازہ بنا دیا تاکہ نماز کو بھی آئے، کہاں آ رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی شیطان بہکانے میں کامیاب نہ ہو، دونوں کی نگاہ ایک دوسرے سے مل نہ جائے، اسی لیے الگ سے دروازہ بنایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کی قسم اسی دروازے سے نکلتی تھی اور مرد دوسرے دروازے سے نکلتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام نے اختیار کیا طریقہ کہ دونوں میں اختلاط نہ ہو سکے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے دوستو۔ دوسری وجہ ہے ہم آئیں گی نہ ہونا۔ ہم آئیں گی کہ کیا مطلب؟ ہم مزاج، ہم خیال نہ ہونا۔ بھئی ایک کا خیال دنیاوی ہے، ایک کا خیال دینی ہے۔ ایک کا خیال ہے کہ ہم تنہا رہیں میاں بیوی، اور ایک کا خیال ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑیں نہ۔ ایک کا خیال ہے کہ ہم سب کے ساتھ رہیں، کھائیں پئیں، اور دوسرے کا خیال ہے کہ میرا شوہر کماتا ہے، ہم دونوں باہر رہیں گے، الگ رہیں گے تو سکون سے زندگی گزرے گی، کوئی پوچھنے والا، ٹوکنے والا، روکنے والا نہیں ہے، جب چاہو آؤ جاؤ، کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ ایک کالا ہے تو ایک گوری ہے، انہیں کالی ہے تو انہیں گورا ہے، اس کو دنیا کی تعلیم ہے تو اس کو دین کی تعلیم۔ اب دونوں کا خیال مل نہیں رہا ہے، یہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، یہاں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جھگڑے اتنے بڑھتے ہیں کہ دونوں خاندانوں میں برازگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے وقت کے لیے اگر تھوڑی دینداری ہو، سمجھ ہو، صحابی رسول کا طریقہ۔ ایک صحابی رسول تھے، شادی کے دن، پہلی شادی جب ہوئی، رات میں میاں بیوی دونوں آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں۔ معاہدہ کیا رہتا ہے؟ انسان ہے، کبھی موٹی بات نکل سکتی، کبھی غصہ آ سکتا، کبھی ڈانٹ سکتے، کبھی اختلاف ہو سکتا۔ تو صحابی رسول نے کہا جب مجھے غصہ آئے، میں کچھ بولنے لگوں تو تم خاموش رہ جانا، یہ وعدہ کر لو، اور جب کبھی تم بولنے لگو گی، تم کو کسی وجہ سے غصہ آئے گا، میرا وعدہ ہے میں خاموش رہوں گا۔ اور بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ جب بات کرے تو بہتر بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، لعن طعن، چیخ پکار نہ کرے، ایک تعلیم دی گئی۔ تو یہاں صحابی رسول نے اور صحابیہ نے پہلی ہی رات میں یہ معاہدہ کیا۔ اب اس کی وجہ کیا؟ اس کے بعد کبھی بھی اختلاف نہیں۔ صحابیہ کو غصہ آتا تو خاموشی سے ٹھہر جاتے، اور ان کو غصہ آتا تو وہ خاموش ایک دم، کیونکہ عہد و پیمان ہے۔ ایک مرتبہ حقیقی واقعہ ہے، بتانے والے نے کہا کہ ایک صاحب گئے، حکیم صاحب آپ سب کو بہت دوا دیتے رہتے ہیں، ہم کو بھی دوا دے دیجئے۔ کس چیز کی؟ ہماری بیوی بہت لڑتی ہے، بہت چیخ پکارا کرتی ہے، گھر والے بیزار ہو گئے، اب محلے کے لوگ بھی سن سن کے بیزار ہو گئے، ہم کو لعنتان کرتے رہتے ہیں۔ حکیم صاحب بھی دیکھ لیے، بھئی ہمارے پاس کیا دوا ہے جھگڑا نہ ہونے کی، بخار کی، سردی زکام کی ہو سکتی ہے، اب جھگڑا نہ ہو۔
لیکن ایک حکمت، کیونکہ حکیم تھے، گھر میں گئے، گھر کے اندر جتنے جالے تھے اس کو جمع کیے، کاغذ پھاڑے، تھوڑے تھوڑے جالے رکھ کے لپیٹ کے ان کو دے دیے. کہا دیکھو جب تمہاری بیوی کو غصہ آئے گا، وہ بولنا شروع کرے گی، تو یہ ایک پوڑی تم اپنے دانت کے نیچے دبا لینا، نہ اگلنا اور نہ نگلنا اور نہ کھول کے دیکھنا. اگر اگلے گے جب بھی اثر ختم، نگلو گے جب بھی اثر ختم، کھول کے دیکھو گے جب بھی اثر ختم. اب جب بھی ان کی بیوی پکارا شروع کرتی انہوں دبا لیتا. جب دبائے ہیں تو جواب کہاں سے ملے گا؟ اب بیوی لڑی، مہینہ 2 مہینہ 5 مہینہ گزر گئے، میرا شوہر کتنا اچھا، میں کتنا بھی پکاری تو انہیں خاموش رہتا. اس کے بعد سے واللہ ایک دم لڑائی جھگڑا ختم. کچھ مہینوں کے بعد حکیم صاحب کیا آپ نے گولی دی، جب سے اس کو میں اپنے منہ میں رکھ لے رہا ہوں، جھگڑا چند مہینوں کے بعد بیوی نے کرنا چھوڑ دیا، اب معافی تلافی کر کے رہ رہی. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہم آئیں کا نہ ہونا یہ اختلاف کی وجہ ہوتی ہے دوستو، لیکن اگر اس کو دین کے حساب سے سمجھ لیا جائے تو یہ اختلاف بھی ختم. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مشہور تابعی عمران حطان رحمت اللہ علیہ، یہ تھوڑے پست قد تھے، اچھی صورت بھی نہیں تھی، ان کی بیوی بڑی اسمارٹ، بڑی حسین، بڑی جمیل تھی. ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی محترمہ غسل کر کے بناؤ سگار کر کے ان کے استقبال کے لیے بیٹھے. اب داخل ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کیے، پہلے سے خوبصورت بناؤ سگار کر کے محبت سے انتظار کر رہی ہے تو اور خوش ہو گئے. وہ دیکھتے رہے، ایک لالچ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی خوبصورت فرما بردار بیوی ہم کو اللہ نے عطا کیا. اب میں زندگی بھر شکر ادا کروں تو ادا نہیں کر سکتا. تو بیوی نے پلٹ کر جواب دیا، اللہ کی قسم تم بھی جنتی میں بھی جنتی. کیا کہا؟ تم بھی جنتی میں جنتی، میں بھی جنت میں جاؤں گی تم بھی جنت میں جاؤں. وہ پریشان، بڑے بڑے انبیاء اور رسول یہ فیصلہ نہیں کرتے تھے اور تم فیصلہ کرتے ہو، یہ کیسا تم کہہ رہے ہو کہ تم بھی جنتی ہم بھی جنتی؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے، دین تو معلوم ہوگا، آپ مشہور قرآن و حدیث کے جاننے والے عالم فاضل ہیں، کیا آپ نے یہ قرآن میں نہیں پڑھا اللہ نے کہا صبر کرنے والے بھی جنت میں، شکر ادا کرنے والے بھی جنت میں؟ کہا ہاں پڑھا ہے. کہا تمہارے جیسے کالے کلوٹے بدصورت آدمی کا نکاح اللہ نے میرے ساتھ کرا دیا، تمہاری بدصورتی پر میں صبر کرتی ہوں، اس لیے میں نکاح جنت میں جاؤں گی. اور جب بھی تم مجھے دیکھتے ہو تو کہتے اللہ کا شکر ہے اللہ نے اتنی خوبصورت بیوی، فرما بردار بیوی میری شریک حیات بنایا، تو اس شکر گزاری کے وجہ سے تم کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. اس لیے میں کہتی ہوں کہ تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو ایسے ہی نیک باتوں کی توفیق دے دوستو. تو دوسرا سبب جو اختلاف کا ہے میاں بیوی کا، ہم خیال ہم مزاج نہ ہونا ہے. تیسرا اختلاف کا وجہ، بلا وجہ بیجا طور پر ماں یا باپ یا دوسرے رشتہ دار بیٹی کے یا بیٹے کے طرفداری کریں. چھوٹی چھوٹی بات عام طور پر ہوتا ہے نا، ارے میرا بیٹا بڑا اچھا تھا لیکن بہو جب سے آئی ایسا بیٹا بگڑ گیا، پہلے ہیرا تھا
یا بیٹی نے فون کر کے ایک بات کہہ دیا، امی جان میں آنا چاہتی تھی، میرا دل لگا لیکن میرا شوہر لانے کے لیے تیار نہیں، آگ لگا دیتی۔ اب وہاں سے لڑائی جھگڑے، کیسا انسان ہے، سخت دل ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کے گننا شروع کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے وہاں سے۔ یا کہ کبھی بیوی کو غصہ آیا، کچھ بات ہو گئی، یا شوہر نے اس کو کچھ کہہ دیا، بات بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی، اب دونوں طرف کے لوگ بیٹھتے ہیں تو ایسے وقت میں اس کے خاندان کے اس کو بیچارہ کہتے اور اس کے خاندان کے اس کو بیچاری کہتے، دونوں کی غلطیاں ہیں۔ جبکہ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچی کو روکے، ادھر ماں باپ کو چاہیے، رشتہ دار کو چاہیے، دوست و احباب کو اپنے بیٹے کو سمجھائیں تیری غلطی ہے، چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی بات کیوں کر رہا۔ لیکن نہیں، ہماری بیٹی ایسا ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے غصہ آئے گا، تو خاموش رہنا تھا، اس طریقے سے باتیں ہو جاتی۔ یا کبھی غصے میں نکل کے چلی گئی بیٹی گھر تو اب ماں باپ اس کو بٹھا لیتے ہیں، اب وہاں سے ٹھیک ہے رہ جا بیٹی، تیری ماں ابھی مری نہیں ہے۔ باپ کہتا تیرا باپ زندہ ہے، تو یتیم نہیں ہے۔ بھائی چاہے زندگی میں کبھی خبیث نہ پوچھے، کہتا تیرا بھائی زندہ ہے، ہم دیکھو کوٹ کچہری تک اس کو لے کے جائیں گے۔ بات چھوٹی ہے لیکن بلا وجہ جب طرف داری ہوتی ہے تو وہ جھگڑا اور بڑھ جاتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے پیاری بیٹی اگر کوئی ہے، خوش نصیب بیٹی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، وہ گھر سے نکلی اور اپنے والد محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے ہیں، کہا بیٹی کیا بات ہے، کچھ چہرہ بدلا ہوا ہے، انداز بدلا ہوا ہے۔ تو کہا نہیں ابو جان ایسی ایسی بات ہو گئی، اب میں نہیں جاؤں گی، اب میں جانے والی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نہیں بیٹی، کون سا ایسا گھر ہے، کون سے میاں بیوی ہیں جن میں کبھی تو میں نہ ہوتی ہو، اختلاف نہ ہوتا ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہوتے ہوں، ہو گیا ہے، جاؤ کل کے دن معاملہ حل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں۔ اللہ کے نبی کئی بار سمجھائے تو آپ غصے میں آ گئے، جب سمجھنے کے لیے تیار، کہا بیٹی فاطمہ سن لو تمہارے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اگر تم علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے پاس یہیں سے پلٹ کر نہیں گئی اور یہاں پر تم رہ جاتی ہو، اسی درمیان تمہاری موت ہو جاتی ہے، تم مر جاؤ گی، تو اللہ کی قسم تمہارا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جنازے کی نماز نہیں پڑھے گا۔ کتنی سخت وعید۔ اگر یہی انداز میاں بیوی کے گھر والے اپنائیں، بیجا طور پر اپنے بچوں کی طرف داری نہ کریں، تو شاید یہ اختلاف تھوڑا ہے بھی تو وہ ختم ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں۔ اللہ کے نبی نے منٹوں میں یہ بات کہہ کر فیصلہ کر دی۔ یہ بات سننا تھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس چلی گئی۔ لیکن جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی تو پیچھے پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے تھے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں نبی، پوری بات کو سنا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی گھر میں، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے، وہاں معافی تلافی مانگے اور کہا اے بیوی جان، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ کرتا ہے اب کبھی تمہیں کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جس کے وجہ سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچے۔ معاملہ حل ہو گیا۔ اگر یہی طریقہ اپنایا جائے تو الحمدللہ دوستو،
اسی طریقے سے دینداری نہ ہونا. دیکھیے دین پسند ہونا الگ چیز ہے اور دین کا علم ہونا الگ چیز ہے. آج سبوں کو معلومات ہے. بیٹا ہاں بھائی معلوم ہے میرے کو معلوم ہے, سمجھانے کی ضرورت نہیں, تم سے زیادہ جانتے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے کہا دین پسند بیوی. اگر کم علم ہے سمجھاؤ گے دین پسند ہے تو سر جھکا دے گی. عالمہ بھی ہے دین پسند نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے سنے ہوگے اکثر عالمہ اللہ رحم کرے تکلیف نہ ہو جو شکایتیں عوام کی طرف سے آتے رہتے ہیں. میری بیوی کہتی ہے بھئی الگ رہو کیونکہ جوائنٹ فیملی کی اسلام میں کوئی قید نہیں ہے, تمہارے ماں باپ کی خدمت ہمارے اوپر نہیں ہے, چلو الگ ہو جاؤ. یہ باتیں کہتی ہیں. ایک بزرگ بتانے لگے کہ ایک نکاح ہوا, دولہے کے بابا آئے, میاں میں بیٹے اتنا پڑھایا اتنا لکھایا ایسا کیا, جب سے شادی ہوئی انہیں بیوی ہی کے پلو پکڑے رہتا, اس کے ہی ماں باپ کے پیچھے اب ان کو ماں باپ سمجھنے لگا. شکایت پہ شکایت. تو یہ بھی سن کے بیزار ہو گئے. کہا یہ بتائیے آپ کے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ کہا یہی 25 سال ہے. کہا 25 سال کی عمر میں شادی کیے؟ کہا ہاں. کہا کچھ لیے؟ کہا 2 ویلر دیا. 2 ویلر؟ کہا انہیں 10-15 منٹ دن میں نکاح پکا ہوا, بیٹی کے ساتھ نکاح پڑھاتے ہی گاڑی دے دیا. تمہارے پاس تمہارا بیٹا 25 سال سے ہے, 2 ویلر دلائے کیا؟ نہیں دلایا. اچھا اور کیا لیے؟ اتنے لاکھ روپے لیے. 25 سال سے تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہے, کبھی ایک 7 لاکھوں کی گڈی دیے کیا؟ نہیں دیا. کون دیا؟ اس کی بیوی کا سسرا دیا. اور کیا لیے؟ زبردست پلنگ لیے, صوفہ لیے, اتنے چیئرس لیے, اتنا فرنیچر لیے, سب گنا دیے. کہا 25 سال کی عمر میں تم نے کبھی یہ چیزیں دی اس کو الگ الگ؟ کہا نہیں. کہا 10-15 دن میں بات ہوئی, اس نے اپنی بیٹی کو دیا, 2 ویلر دیا, صوفہ دیا, فرنیچر دیا, یہ دیا. اب تم فیصلہ کرو, تمہاری وہ بات مانے کہ تمہاری بیوی وہ اپنی بیوی کی بات مانے. بڑے میاں نے کہا نہیں, جب اتنا ملا تو بیوی ہی کی بات ماننا چاہیے, کافر کیوں شکایت کر رہے؟ اسی لیے جہیز کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہے. دوستو جب دین کو ہم نہیں پسند کیے, ڈگریوں کو پسند کرتے ہیں, شکل کو پسند کرتے ہیں, یا کہ خاندان پسند کرتے ہیں, اس میں عزت تلاش کرتے ہیں, تو ظاہر بات ہے بیوی شوہر کی عزت کیوں کرے گی؟ ہمیشہ اس کو اپنے نوکر کے حساب سے رکھے. جس بستر پہ وہ فقیر سو رہا ہے اس کی بیوی کا ہے, جس گاڑی پہ وہ پھر رہا ہے اس کی بیوی نے اس کو دیا ہے, جس برتن میں کھا رہا ہے یہ ایمان پسند نہیں ہے. ذلیل اتنا تھا کہ مانگ کے برتن تک لے لیا, تو اب بتاؤ مانے گا کس کی؟ تو یہ ہے اختلافات کی وجہ دوستو, جو 4-5 ہم نے گنایا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا, یہ بہت بڑی وجہ ہے. آپ غور کریں کہ کائنات انسانیت میں سب سے پہلا رشتہ کون سا اللہ نے بنایا؟ باپ کا نہیں بنایا, ماں کا نہیں بنایا, بھائی کا. دوسرے جتنے رشتے خود بخود بنتے چلے گئے, لیکن سب سے پہلا رشتہ
کائنات انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا بنایا ہے، اور پھر شادی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مودۃ و رحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعلوا بینکم مودۃ و رحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں یہ جو نکاح، کیونکہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے جوڑا، اسی کے نسل سے بنایا۔ جانور سے کہہ دیتا شادی کرو تو کیا کرتے؟ وہ لطف و سکون کہاں تھا؟ اسی سے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا بڑا فضل، یہ اللہ کی نشانی۔ اور پھر وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اس نکاح کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محبت، ایسی الفت، ایسا پیار کا جذبہ پیدا کر دیا، دنیا کے کسی رشتے میں الا ماشاء اللہ وہ جذبہ پایا جاتا ہو۔ لیلا مجنو گزرے ہوں گے، کہانیاں ہیں، ہی راجا کے آپ یہ کہانیاں سنی ہوگی، سب بکواس، سب غلط، سب افسانے، لیکن حقیقی محبت جو میاں بیوی میں پیدا ہوتی ہے وہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ اس نکاح کے وجہ سے۔ ورحمہ، اور پھر اللہ نے شفقت پیدا کر دیا۔ کیسی شفقت؟ شوہر ہے اکیلے کھا پی سکتا، کچھ مردے ہیں آپ دیکھیں گے، کچھ کاہل سست بے شرم بے غیرت ہیں، مفتی کی روٹیاں توڑنے والے، ورنہ اکثر مرد کیسا بھی ہو وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، خود پھٹا پرانا پہن لے گا، روکھا سوکھا پہن لے گا، لیکن جتنا کمائے گا لا کے بیوی کے ہاتھ پہ رکھے گا۔ یہ محبت کی وجہ سے ہے، یہ شفقت ہے، اپنے سے بہتر کھلائے گا، اپنے سے بہتر پہنائے گا، یہاں تک کہ جو وہ گناتی جائے گی اس کی خواہش پوری کرتا چلا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے شفقت اس کے، اور دوسرے شوہر کے دل میں شفقت جب اس سے محبت کم ہوتی رہتی ہے، عمر ڈھل رہی ہے، وہ محبت کا جذبہ نہیں ہے، اللہ اس سے اولاد دے دیتا ہے، اب اس اولاد کے وجہ سے اللہ اس بچے کو، یہ بچے سے بھی محبت کرتا، بچے کی ماں سے بھی محبت کرتا، کتنا بھی بد اخلاقی کر لے یہی کہتا بھئی میری اولاد اس سے پیدا ہوئی ہے، کیسے چھوڑ سکتا ہوں، برداشت کر لے رہا ہوں۔ مودۃ و رحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اللہ نے کہا یہ نشانیاں ہیں فکر اور غور کرنے والوں کے لیے۔ یہ پہلا رشتہ ہے، اہم رشتہ، باقی سارے رشتے خود بنتے ہیں۔ اس رشتے کی اتنی پیاری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ دوسرے کی مثال آپ اتنے پیارے انداز میں نہیں پائیں گے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ روزے کے مسائل بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، روزے کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وہ تمہارے لیے لباس، تمہاری بیویاں، اور تم تمہاری بیوی کے لیے لباس ہو۔ ایسی مثال ماں باپ کی بھی اللہ نے نہیں دیا ہے لباس سے۔ اب لباس کا مقصد کیا اللہ نے قرآن میں بیان کیا؟ 3 مقصد اللہ نے سورہ اعراف میں بیان کیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم ورشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اللہ تعالی نے فرمایا اس لباس کا ایک مقصد تو شرمگاہ چھپانا ہے، دوسرا مقصد زینت ہے، اچھا لگنا، تیسرا تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ تو غور کریں
لباس سے جو مثال اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک انسان سے سب سے زیادہ قریب چیز کون سی رہتی ہے؟ لباس ہے، ہماری بنیان ہے ہمارا، اس سے نزدیک کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، گویا میاں بیوی کو ایک دم قریب رہنا چاہیے جیسا لباس قریب رہتا ہے۔ آج بہت سارا اختلاف، چلے گئے باہر، خالی پیسہ 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 پیسہ، ظاہر بات ہے بگاڑ فساد تو آئے گا، وہ محبت کا جذبہ نہیں باقی رہے گا۔ اللہ نے کہا تھا ہن لباس لکم، لباس جیسا قریب ہوتا ہے میاں بیوی بھی ویسے قریب رہے، ایک۔ اور دوسرا، لباس جب پہنتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جتنے فوڑے فنسے عیب بیماری دھبا داغ ہے سب ہم اچھے نظر آ رہے، کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا۔ ہم ننگے ہو جائیں سارے عیب اور پاگل کہہ کر کوئی دیکھے گا نہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، راز کو عیب کو ظاہر نہ کریں۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، گھر میں مہمان آیا، کھانا کم پڑ گیا تو اب محترمہ فون کر کے ارے کیا دلندر ہیں، کھانا بھی کم پڑ جا رہا ہے، کہاں اماں کو فون کر دیتی ہے۔ یہاں کوئی بات ہو گئی، انہیں جا کے سہیلیوں کو بتا دیتی ہے ایسا ہے ایسا ہے، یا ماں کو یا باپ کو ایسا ہے، انہیں دوستوں کو بولتا، گھر والوں کو بولتا، انہیں پورے ایک دوسرے کے جو بھی بد اخلاقیاں ہیں، جو بات ہیں، جو بولنے کی ہے، جو نہیں بولنے کے، دونوں کو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے کپڑا جسم کے سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ذلیل رسوا ہونے سے بچا لیتا ہے اور بے عزت ہونے سے بچا لیتا ہے، مقام گرنے سے بچا لیتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، یہی طریقہ میاں بیوی کا ہونا چاہیے۔ شوہر اگر کوئی عیب دیکھتا ہے، کوئی بد اخلاقی دیکھتا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو بتائے یا دوست و احباب کو بتائے، مناسب نہیں ہے یہ چیز۔ اسی طریقے سے بیوی کوئی عیب دیکھے، اس کے اندر، اس کے گھر میں، اس کے میاں بیوی میں کوئی چیز جس کے وجہ سے اس کے گھر کی عزت کی دھجیاں اڑ سکتی ہیں، غلط ہے، ناجائز ہے، قرآن منع کر رہا ہے کہ بیوی ایسی باتوں کو لے جا کے باہر بتائے۔ کتنی پیاری مثال دیا، ایک دوسرے کے عیبوں کو پردہ ڈال دے جیسا کپڑا ڈال دیا ہے۔ اور تیسرا، سب سے بہتر لباس تقویٰ کا ہوتا ہے۔ سب سے بہتر جوڑا جو ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے، ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھیں گے تو بڑا خوبصورت یہ جوڑا نظر آئے گا، قابل رشک۔ لوگ کہیں گے دیکھو کتنی محبت سے وہ لوگ رہتے ہیں، کبھی اختلاف، کبھی لڑائی جھگڑا سنائی، لوگوں کی نظر میں یہ جوڑا خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کتنی پیاری مثال دیا ہے۔ آگے چلیں، جہاں تک دونوں کے حقوق کی بات ہے، اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں، برابر سرابر ہیں۔ اور یہی چیز کہہ کر آج کی میڈیا اسلام دشمن یا کہ مسلمانوں میں جو جاہل قسم کے ہیں، جو نعرے لگ رہے ہیں کہ مرد عورت کے حقوق برابر ہیں، برابر ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں کی پیدائش میں بھی فرق ہے، دونوں کی طاقت میں بھی فرق ہے، مزاج میں، عقل میں، دماغ میں، ہر چیز میں فرق ہے۔ دوستو یہ نعرہ ایک دم غلط ہے، صحیح یہ نعرہ نہیں ہے، دہریت کا یہ نعرہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں، لیکن وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجہ مرد کا بڑھا ہوا ہے، یہ اللہ بڑھا رہا ہے۔ لیکن آج اسلام کے دشمن اس درجے کو گرانا چاہتے ہیں، اور جاہل مسلمان بھی اس کو مان لیتا ہے۔ نہیں، خود اللہ کہہ رہا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورت پر ایک حق مرد کا اوپر ہے، بڑھا ہوا ہے، برابر نہیں ہے۔ لیکن کوئی مرد یہ سوچے کہ میرا ایک درجہ بڑھا ہے، اور وہ کیا؟ قوامیت کا، سرداری کا۔ یہ عورتوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ انصاف ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں گے کوئی ایسا ملک ہوگا کہ جس کا وزیر اعلیٰ صدر نہ ہو؟ وزیر اعلیٰ تو ہے، بادشاہ تو ہے، ہر ایک کا اسی کا قانون چلتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے دینی یا دنیاوی کوئی کمپنی ہو، کوئی سوسائٹی ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی کالج ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی مسجد ہو، کوئی مندر ہو، کوئی درگاہ ہو، کوئی درگاہ ہو، ہر جگہ سوسائٹی اور کمیٹی ہے، اور کمیٹی میں رہنے والے سب کا ایک برابر درجہ نہیں رہتا ہے، صدر امیر بنایا جاتا ہے ہر ایک کا۔ وہ بولے جیسا جب سنیں گے تو سکون سے، آرام سے نظم چلتا رہے گا، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر کا مسئلہ ہے، گھر کو سکون سے لے کے چلنے والا ایک چاہیے، اور وہ کون ہے؟ مرد علیہن درجہ، وہ مرد ہے۔ کیونکہ عورت رات میں نہیں نکل سکتی ہے، عورت محنت مزدوری نہیں کر سکتی ہے جیسے مرد کر سکتا ہے، عورت دوڑ دھوپ نہیں کر سکتی ہے جیسے مرد کرتا ہے۔ قوام کیوں بنایا؟ ایک درجہ کیوں بلند رکھا؟ سردار کیوں بنایا؟ مجازی خدا کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد کو سردار اس لیے بنایا جا رہا ہے، حاکم اس لیے بنایا جا رہا ہے، قوام اس لیے بنایا جا رہا ہے، امیر اس لیے بنایا جا رہا ہے، صدر اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ اپنے مال کو اس پر خرچ کرتا ہے، خون پسینہ بہا کر۔ عورتوں پر ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈال دیا، آج کا مسلمان ڈال لیا ہے دین سے دور ہو کر۔ اللہ نے پوری ذمہ داری جس دن سے اپنے نکاح میں لیا مرنے تک کس کے اوپر ہے ذمہ داری؟ مرد کے اوپر، عورت کے اوپر نہیں۔ جب وہ خون پسینہ بہا کر کما کر لا رہا ہے، ساری ضرورت پوری کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے قوام وہی ہوگا، سردار وہی ہوگا، حاکم وہی ہوگا، چلے گی اسی کی اطاعت، اسی کی کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اگر وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورت پر ایک درجہ مرد کا اللہ نے بلند کیا ہے، تو وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ درجہ بلند کرنے والا کون ہے؟ کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی فتویٰ دینے والا نہیں ہے، بلکہ حکیم اللہ ہے، بڑا حکمت والا ہے، بڑی دانائی ہے اس کے فیصلے میں، اور وہ غالب بھی ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے یہ مقام مرد کو دیا، قوام بنایا۔ لیکن اب مرد فخر کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، عورت کے مزاج کا خیال نہ رکھے، اس کو لونڈی بنا لے، اس کو گالی گلوج کرنے لگے، اس کی ضرورت کے لیے اس کے اوپر خرچ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا غالب ہے اللہ۔ یہ نہ سمجھے درجہ بلند کر دیا، اللہ اوپر ہے جس نے درجہ کیا۔
اگر غلط اس نے اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا، اپنی قوامیت کا، اپنے بڑے ہونے کا غلط استعمال کیا تو اللہ غالب ہے، دنیا ہی میں کوئی سزا دے گا. دنیا میں اللہ کی سزا سے بچ گیا تو آخرت میں اس کی گردن اللہ ناپے گا، بچے گا نہیں. کوئی یہ سوچے نہیں ہم حاکم ہیں کچھ بھی کر سکتے، تو نہیں، اللہ نے حد مقرر کر دی، اللہ گردن ناپے گا دوستو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 10 منٹ باقی ہے، حقوق بڑے اختصار کے ساتھ. دونوں کے حقوق کیا ہیں؟ کچھ ایسے حق ہے مرد کے عورت پر، کچھ عورت کے مرد پر ہے، اور کچھ حقوق ایسے ہیں دونوں کے برابر سرابر ہے، دونوں پر وہ حقوق ایک جیسے لاگو ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات. نیک عورت کون ہے؟ دین پسند عورت کون ہے؟ کون سی عورت سکون سے گھر سنسار لے کر چل سکتی ہے؟ قانتات، جو فرما بردار ہو، مطیع ہو. دیکھیے اگر شوہر شرک کرنے کے لیے کہے، کفر کرنے کے لیے کہے، بدعات کرنے کے لیے کہے، یا جن گناہوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ کرنے کے لیے کہے، یا فرائض چھوڑنے کے لیے کہے، تو ایسے وقت میں بیوی شوہر کی بات نہیں مانے گی، چاہے طلاق ہی دے دے، کوئی بات نہیں. اگر مانتی ہے تو گنہگار ہو. لیکن جہاں تک مستحب کی بات ہے، یا جو بات ماننے میں گناہ نہیں ہے، اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے، ایسے بات کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا عورت پر فرض ہے. اور یہ تعلیم تربیت عورت کے ماں باپ کو دینا چاہیے، بڑی فضیلت ہے اس کی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، اور حقوق و معاملات میں مولانا عبد الرؤف خطیب الہند، خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو بڑے پیارے انداز میں نقل کیا ہے. ایک صحابی بیمار ہوئے اور بہت سخت بیمار ہوئے. انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، شاید اس بیماری میں بچ نہ سکوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، کہیں موت نہ آ جائے، اس لیے میری بیٹی کو پیغام دے دو، آ کے اپنے ابو جان سے ملاقات کر لے، دل بہت لگا ہے. قاصد آیا بلانے والا. صحابیہ نے کہا، تھوڑی دور پہ گھر تھا، کہا صحیح بات ہے، تکلیف کی بات ہے، لیکن میرے شوہر محترم جب سفر پہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا خبردار گھر سے نکلنا نہیں، کہیں جانا نہیں، کہیں پہ بھی نہیں، نہ کسی رشتہ دار کے یہاں، کہیں بھی نہیں، ضرورت کی ساری چیزیں ہیں، جاؤ واپس اللہ کے نبی کے سامنے میرے شوہر کی بات بھی نقل کر دو، میرے بیمار ابو جان کی بات بھی نقل کر دو. گیا قاصد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں بات کو پیش کیا گیا، دونوں کی بات. اللہ کے نبی نے فرمایا بہتر ہے وہ خاتون اپنے شوہر کی اطاعت کریں. تو آج اگر سالی صاحبہ کا کچھ ہے، سوچو کوئی تقریب ہے سالی صاحبہ کے ہاں، اگر شوہر بیگم کو بٹھا کے نہ لے گیا تو پھر خیریت شوہر کی نہیں ہے. رات بھر پک 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 لڑائی جھگڑے، ادھر سے ساس ادھر سے سالہ، پورا پہاڑ سر پہ اٹھا لے گے. ان بے دینوں نے شوہر کا مقام مرتبہ نہیں سمجھا دوستو، یہ دین سے دوری ہے. اس سے زیادہ مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ باپ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، نبی جیسا حکمت والا رحمت للعالمین کائنات میں نہیں آیا،
اور اللہ کے نبی دونوں باتیں سن کر کہتے ہیں بہتر ہے وہ صحابیہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور بیمار باپ کی عیادت کے لیے نہ جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فیصلے کے بعد صحابیہ دیکھنے نہیں گئی. ادھر سے بھی کوئی شکایت نہیں، ادھر سے بھی کوئی شکایت نہیں. چند دن گزرے تھے، انتقال فرما گئے صحابی. اب نہلایا گیا، دھلایا گیا، کفنایا گیا، جنازہ لٹایا گیا. گھر والوں نے بھیجنے والا بھیجا کہ جہاں ہو اور اب کہہ دو باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، آخر وقت میں آ کر باپ کی صورت تو دیکھ لے اور دیکھ کے چلی جائے. پھر آیا بلانے والا، کہا صحابیہ سے، تو کہا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے شوہر کی بات بھی نقل کرو اور میرے والد کا جنازہ اٹھنے والا ہے یہ بھی بتا دو. گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج ہم جیسے ملاٹھے ملاؤ ٹھیک ہے بھائی سمجھا لیں گے، پہلے جا کے دیکھ تو لو، ہے نا. رحمت للعالمین نے کیا کہا؟ بہتر ہے اپنے شوہر کی اطاعت کریں. اللہ اکبر. کیسے مطیع فرما بردار خاتون ہوگی، اللہ کی قسم منہ سے حس بھی نہیں نکلا. نہیں گئی، جنازہ اٹھا، دفنا دیا گیا. نبی صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، غم میں سب کا چہرہ جھکا ہوا ہے. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو غم کا وقت ہے، تکلیف کا وقت ہے، ہم اپنے ایک ساتھی ایک بھائی کو دفن کر کے آ رہے ہیں، غم میں ہیں، آپ بھی غم میں تھے، اچانک یہ مسکرانا کیسے، ہنسنا کیسے، خوش ہونا کیسے؟ آپ نے فرمایا غم کا وقت تو ہے لیکن جو جبریل نے ابھی خوشخبری دی اس پر میں ہنس دیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والی کی بیٹی نے اپنے شوہر کی ایسی اطاعت کی، ایسی فرما برداری کی کہ اس کی اطاعت کرنے کے وجہ سے اللہ نے اس کے باپ کو معاف کر دیا. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ فالصالحات قانتات. نیک عورت جو ہوتی ہے ہر حالت میں اپنے شوہر کے مطیع اور فرما بردار ہوتی ہے. اور وہ حدیث بارہا سنے ہوں گے، وہ عورت جو 5 وقت کی نمازی ہو، جو رمضان کے روزے رکھتی ہو، جو اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہو اور جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، دوسری دنیا قائم ہوگی، میدان معاشر قائم ہوگا، لوگ حیران پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کچھ خوش نصیب خواتین ایسے ہوگی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور ہر دروازے سے بلایا جائے گا اے نیک بخت عورت آجا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل چاہے داخل ہو جا جنت کے اندر. فالصالحات قانتات. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ فرما برداری، اطاعت اور دین پسندی کا جذبہ سارے مسلمانوں کے اندر اللہ پیدا کر دے. فالصالحات قانتات حافظات. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ حافظات. یہاں حافظات کی تفسیر علماؤں نے کئی کی ہے اور سب قرآن حدیث کے مطابق ہے. ایک تو حافظات للغیب، جب شوہر نہ ہو تو اپنے آبرو کی حفاظت کرے، نگاہ غلط کسی غیر مرد پر نہ ڈالے. یہ ایک شوہر کا حق بیوی پر ہے، نگاہ غلط نہ. اگر نگاہ غلط ڈالتی ہے تو شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہے، وہ نیک عورت نہیں ہے، بدکار عورت ہے. ایک چیز. اور دوسری چیز، گھر کے جو راز ہیں ان رازوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے کہ میرے شوہر کی اماں ایسی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے.
ایسی بات کو باہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے جس بات کی وجہ سے اس کی عزت میں فرق ہو اور داغ لگے، دبا لگے۔ یہ ہے حفاظت کا دوسرا معنی مفہوم۔ تیسرا معنی مفہوم جو ہے اس کے گھر کے سارے چیزوں کی وہ حفاظت کرے، پیسہ ہو تو، بچے ہوں تو، برتن ہو تو۔ اب بھائی یہ ساری چیزیں ہیں، برتن، لوٹا، باتھ روم، حمام، چولہا، ان ساری چیزوں کی حفاظت اس میں آتی کہ نہیں؟ گھر میں یہ آتی۔ ظاہر بات ہے گھر میں ماں باپ بھی رہتے، ان کی بھی حفاظت کرے۔ بتاؤ شوہر چاہے گا کہ نہیں؟ شوہر کے اطاعت میں کمی آ جائے شوہر شاید برداشت کر لے، لیکن کوئی عورت اپنے شوہر کے ماں باپ کو خوش رکھے، اس کو خوشی ہوتی، انہیں اس کو اپنے سر پر رکھے گا۔ بتاؤ کون سی عورت ہوگی، کس کا شریک حیات حقیقی ایسا ہوگا کہ شوہر دن بھر محنت کر کے دھکے کھا کے آ رہا ہے، لوگوں کی باتیں برداشت کر کے آ رہا ہے گھر میں، اور آنے کے بعد بیوی کہہ دے وہ بوڑھے ماں باپ تیرے ہیں، جا کے کپڑا دھو لے، جا کے نہلا دے، کھانا پکا کے کھلا دے؟ کون ایسا ہوگا؟ آج عام طور پر ایسی بات۔ شریک حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو؟ کہ ہر چیز میں وہی عورت اگر شوہر کی خوشی مان کر کہ شوہر خوش ہوگا، شوہر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اگر ماں باپ کی خدمت کر دے، کپڑا دھو دے، کھانا بنا کے کھلا دے، ان کی دعا مل جائے، تو بتاؤ شوہر خوش ہوگا کہ نہیں؟ کچھ کمی بھی ہوگی تو وہ بھول جائے گا دوستو۔ اگر ایسا ہوتا، نہیں کرنا ہوتا، ہم یہ نہیں کہتے لازم فرض ہے، لیکن شریک حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے خوشی اور غمی میں۔ آپ کا ایک دوست ہے، دعوت میں چلے جائے، پریشانی میں نہ جائے تو آپ دوستی چھوڑ دیں گے۔ وہ ماں جو پیٹ میں لے کے اس کو رکھی ہے، جنی ہے، اور پھر اس کے بعد کہہ دو اس سے الگ کچھ بھی نہیں، تو کیا مطلب رہ جاتا ہے دوستو؟ عجیب غریب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب شادی کیے تو نبی نے کہا کس سے کیے؟ کوئی مطلقہ بیوہ تھی اس سے کیے، سیبہ جس کو کہتے ہیں اس سے کیے، یا باقرہ سے؟ کہا نہیں، سیبہ سے کیا۔ آپ نے کہا اگر تم باقرہ سے، کنواری سے کر لیتے تو اس کے ساتھ تم کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، نہیں نویلی رہتی۔ اب تم اس کو دوسرے کا منہ دیکھیے، کہاں وہ خوشی رہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ صحیح کر رہے ہیں، لیکن ہمارے والد محترم 6-7 بیٹیاں چھوڑ کے گئے، ہماری 6-7 بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہے، میں سوچا ایسی عورت سے کر لیں گے تو وہ خدمت بھی کرے گی، ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہاری بیوی پر یہ سب نہیں ہے، کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے کچھ اور فتویٰ نہیں دیا۔ تو حافظات للغیب، یہ تینوں معنی مفہوم ہے۔ جب شوہر نہ ہو تو عورت یہ سارے چیزوں کی حفاظت کرے، حافظات للغیب۔ تیسرے نمبر پہ شکر گزاری کرے، ناشکری، آج ناشکری بہت ہے، بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر دوں کیونکہ 1 گھنٹہ ہو بھی گیا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں دیکھا جھانک کر تو آپ نے کہا کہ عورتوں کی تعداد زیادہ پایا۔ عورتیں رونے لگی، کیوں اللہ کے نبی، کیا گناہ؟ آپ نے فرمایا کفر کرنے کے وجہ سے، اور یہ کفر نہیں کہ اللہ کا انکار کرتی ہیں۔ پھر صحابہ نے کہا پھر کون سا کفر؟ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، زندگی بھر ان کے ساتھ ان کے خواہش کے مطابق نوکرانی لاؤ تو نوکرانی لایا، برتن دھونے والی لاؤ تو برتن دھونے والی لایا، جھاڑو مارنے والی بولو تو وہ بھی لایا۔ زندگی میں اس کے خواہش کے مطابق کوئی ایک کام شوہر نہیں کہتا تو بس پلٹ جاتی، زندگی بھر تمہارے ساتھ میں ایسے ہی پریشانی اٹھاتی رہی،
لان تان، یہ ہے ناشکری، یہ ہے ناشکر گزاری. اور اسی ناشکری کی وجہ سے اس زمین کے چھاتی پر آسمان کے نیچے سب سے پہلا طلاق ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دلوایا ہے. حلیم اللہ نے کہا بردبار، خلیل اللہ، ابو الانبیاء، اتنے بڑے بڑے ان کے عہدے، لیکن جب ایک ناشکری بہو نے کر دیا، ارے کئی کا گزار ہوتا، کبھی لائے تو کھاتے نہیں تو بھوکے رہتے. آج روز بریانی کھلاؤ، ایک دن اگر کہہ دی ناشتہ بناؤ، اب وہیں سے خراب. بخیل ہے، مکھی چوس ہے، تیلی رام ہے، یہ دنیا بھر کے ذلت رسوائی کا بوجھ. یہ ہے ناشکری، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. اللہ نے جس کو بہت دیا ہے اس کے حساب سے خرچ کرے، جس کو کم دیا ہے اس کے حساب سے وہ خرچ کرے. تو شکر گزاری کریں. یہ تین حق میں سارے حقوق آ جاتے ہیں. اور عورتوں کے حقوق مردوں پر پہلا یہ حق ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوشی خوشی جو مہر مقرر کیا ہے اس کو دے دو، بعد میں دینے کی ضرورت نہیں. آج کھلانے میں، شو کٹم میں، نہ جانے دکھاوے میں، ریاکاری میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہزاروں روپیہ اگر دینا رہے مہر تو بعد میں دیتے ہیں. مہر سوچو، موسیٰ علیہ السلام نے جب نکاح کیا ان کی مہر کیا تھی؟ 8 سال بکریاں چراؤ، گھر کا کام کرو. اگر 10 سال کر لو تو بہتر ہے، اس کے بعد نکاح ہوگا. اور یہی 8 سال بکریاں چرانا ان کے لیے مہر ہوئی. پہلے نکاح کیا یا کہ مہر ادا کیا؟ سوچو آپ دوستو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. طلاق کے وقت، خلا کے وقت مہر کی بات آتی ہے. سوچو، یہ پہلا حق. دوسرا حق، اچھے انداز میں زندگی گزاریں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ نے کہا ایک چیز اگر کوئی ناپسند ہے تو اس کو نظر انداز کرو. ہو سکتا ہے ایک جو چیز تم کو ناپسند ہے دوسری بہت ساری بھلائیاں اور اچھی چیزیں رکھی ہو. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سکری رحمت اللہ علیہ ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے اس لیے سکری کہا جانے لگا. بڑی میٹھی شکر کی جیسی باتیں کرتے تھے. حافظ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے دوست لوگ ان کے سامنے لا کے شکایت کی، ابراہیم سکری کے سامنے، کیا بات ہے، ہم لوگ جہاں بیٹھتے وہ ہمارا دوست ہے، ہم لوگ ہمیشہ بچتے رہتے، لیکن جب دیکھو میری جورو ایسی ہے ایسی ہے ایسی، تعریف 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 کرتا رہتا ہے، جبکہ حالت یہ اس کی بیوی کالی کلوٹی ہے، بدصورت ہے. ابراہیم سکری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا صحیح ہے؟ کہا ہاں کالی کلوٹی ہے، بدصورت تو ہے. کہا پھر کیوں ان لوگوں کو بور کرتے رہتے ہو؟ منع بھی کرتے ہیں مت ذکر کر بھائی، پھر بھی ذکر. کچھ لوگ رہتے ہیں نا، نہیں سنو تو فوٹو بھی نکال کے دے، اتنے بے حیا بے شرم دیوس رہتے ہیں. یہ دیکھو آج تو ایسا ہو گیا کہ بیٹے اس واٹس ایپ کے اسٹارٹر پہ لگا دیں گے، چلو دیکھو اتنے دیوس ہو گیا مرد، بیوی کے نمائش کرتا پھرتا رہتا ہے، بہنوں کی بیٹیوں کی. کہاں صحیح ہے؟ کہا پھر کیوں بیزار کرتے؟ کہا اس لیے کہ جس دن سے میں نکاح کر کے لایا ہوں اپنے گھر میں، جس دن سے، اللہ کی قسم اس دن سے لے کر آج تک میری تہجد کبھی نہیں چھٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوڑا دنیا کا سب سے بہتر جوڑا ہے کہ عورت اگر رات میں اٹھتی ہے تہجد میں تو شوہر کو اٹھاتی ہے، اٹھو، نہیں اٹھتا ہے پانی لے کے چھینٹے مارتی ہے، اٹھو نماز پڑھو. اور اگر شوہر اٹھ گیا تو بیوی کو اٹھاتا محبت سے، نہیں اٹھی تو چھینٹے. سب سے بہتر وہ جوڑا ہے. کہتے ہیں اے ابراہیم سکری علیہ الرحمہ،
جب سے میں بیوی کو لایا ہوں اللہ کی قسم کوئی ایسی رات نہیں ہوئی وہ خود اٹھتی ہے اور مجھے اٹھاتی ہے، نہیں اٹھتا ہوں تو منہ پہ پانی کا چھینٹا مار کر محبت کے ساتھ اٹھاتی ہے اور میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، ظاہر میں نہ ہو لیکن باطن اس کا بڑا خوبصورت ہے، اللہ کی پسندیدہ وہ ہے، اس لیے اللہ نے یہ نعمت مجھے عطا کیا ہے۔ اللہ نے کہا اگر ایک خوبی نہیں ہے تو دیکھو دوسری خوبی تو پسند آئے گی جس سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ ایک صاحب تھے، ہمیشہ دیکھتے رہتے کچھ تو ہوا طلاق دے دیتا ہوں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں نا، نہیں جمی تو اب تو تھوڑا کہیں پولیس وہ نہ ہو جائے اسی لیے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن چانس دیکھتے رہتے ہیں کیسا بھی طلاق۔ وہ بھی ایک مرتبہ بیوی چڑھی سیڑھی پہ، کہا رک جاؤ، ایک سیڑھی نیچے بھی اتری تو طلاق، اوپر بھی چڑھی تو طلاق۔ اب موقع اچھا ہے، پریشان، لیکن آنا ہے تم کو میرے ہی پاس، نہ اوپر جانا، اوپر گئے تو طلاق، نیچے گئے تو طلاق، اور پھر میرے پاس نہیں آ کے ٹھہرے تو پھر بھی طلاق۔ بڑی پریشان، اللہ نے دل دماغ دیا تو وہیں سے جم کر کے آ گئی شوہر کے پاس۔ یہ ادا شوہر کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اور قسم کھا لیا کہ اب میں طلاق دینے کا ارادہ ترک کر دے رہا، تیری فرما برداری اور تیری عقل کی داد دیتا ہوں۔ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ ایک چیز تم کو پسند ہے، یہ نظر انداز کر دو، صبر کرو، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ خیر کثیر اس کے اندر رکھ دے گا۔ یہ دوسرا۔ اور تیسرا کھانے پینے کا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے سب پر ان کی بیویوں کیا حق ہے؟ آپ نے بڑے پیارے انداز میں مختصر آپ نے فرمایا جو کھاؤ کھلاؤ، جو پہنو پہناؤ، اور برا بھلا نہ کہو، لعن تان نہ کرو، تو ایسی ہے، تیری اماں ایسی ہے، تو غلیظ ہے، دنیا بھر کے لعن تان کرتے رہتے ہیں، اور منہ پہ مارو مت۔ یہ حقوق ہیں، یہ چند حقوق عورتوں کے شوہروں پر ہے۔ اور کچھ حقوق ایسے ہیں اگر ادا کر لیں تو اختلاف ختم 99%۔ وہ کیا ہے بھئی؟ شوہر کا جو وقار مقام مرتبہ ہے عورت اس کو برقرار رکھے، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا وقار۔ اسی طریقے سے شوہر بھی عورت کی عزت، مقام، مرتبے کا لحاظ رکھے، دونوں ایک دوسرے، یہ دونوں۔ اور اسی طریقے سے دونوں کے بچے ہیں تو دونوں پر فرض ہے، صرف بیوی پر نہیں ہے، شوہر پر بھی فرض ہے، جب باہر سے آئے تو اپنے بچوں کا خیال رکھے، تھوڑی دیر بٹھائے، دینی تعلیم، دعا، قرآن، یہ ساری چیزیں سنے، دونوں پر فرض ہے، صرف ماں پر نہیں ہے، اس میں دونوں برابر۔ اور نمبر 3 شوہر پر بھی ضروری ہے بیوی کے ماں باپ کی عزت، اس کے دوسرے رشتہ داروں کی عزت احترام، اور بیوی پر بھی ضروری ہے شوہر کے ماں باپ اور اس کے سارے رشتہ داروں کے ادب، خیال، لحاظ رکھیں۔ اور اسی طریقے سے شوہر پر بھی ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے لیے سنورے، اپنے آپ کو اچھا بنائے۔ باہر گیا، نالائق چبوترے پہ بیٹھا ہے، گٹکا کھایا، آ کے قریب، بتاؤ اس کو گھن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ظاہر بات ہے، اختلاف منہ ڈھکلے گی، اس کو غصہ آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے صرف نماز کے لیے اللہ کی قسم مسواک نہیں کرتے، گھر میں بھی داخل ہوتے تو مسواک کر لیتے۔ کئی مہینے سے سفر میں رہتے، آپ آتے ڈائریکٹ گھر میں نہیں گھس جاتے، مسجد میں جاتے، وضو وغیرہ کر کے ٹیب ٹاپ کر کے پھر اس کے بعد۔ تو شوہر پر بھی ضروری ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت کریں، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، اور دولہا کتنا بیچارہ
مجبور ہے. 6 مہینے کے بعد اب بناؤ سگار، ولیمے میں جائے گی، شاپنگ کو جائے گی، پھرنے جائے گی، ہر حیرو غیرو خرچہ کس کا؟ شوہر بیچارے کا. اور وہی ترستا رہتا ہے کہ اس کی بیوی کبھی نہا دھو کے زیب و زینت کر کے اس کے لیے آئے. وہی پھٹا کپڑا، وہی پرانا، وہی منہ دھویا. کہاں تک برداشت کرے گا؟ اختلاف نہیں ہوگا تو اور کیا ہو. پیسہ انہیں خرچ کرے، زیب و زینت دوسروں کی. تو اس میں دونوں کا حق ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بناؤ سگار کریں. یہ چند حقوق ہیں جو دونوں کے برابر ہیں. خیر بات لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے، اس پر غور کر کے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.